الباطل ان الباطل كان زهوقا. باطل تو ہوتے ہیں بزدل، باطل تو ہوتے ہیں بزدل، ان الباطل کان زہوقا. اللہ اکبر. عمرہ اور حج پر جانے والوں کے لیے سعودی امام کے پیچھے نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ جو عمرہ اور حج پر جاتے ہیں ان کے لیے سعودیہ کے ائمہ حضرات جو ہیں ان کے پیچھے نماز ادا کرنا. میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا ضابطہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس سوال کا جواب ایک جاہل بھی دے دے. کسی جاہل، کسی سنی جاہل سے بھی پوچھو گے تو اس سوال کا جواب وہ دے دے گا. تو میں سوچتا ہوں ایک ایک کا نام لے کے فلاں کے پیچھے فلاں کی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک قاعدہ میں بتا دوں، شریعت کا ایک قاعدہ میں بتا دوں. ایک بات یہ بتائیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ شریعت نے بتایا، کس کی اقتداء کی جائے نہ کی جائے اس کے احکام شریعت نے بتایا. اسے کچھ اصول ہے نا. پہلے یہ بتائیے کسی نابالغ کے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی بالغ. کسی نابالغ کے پیچھے کوئی بالغ نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ یہاں کی عوام ہی اتنی سمجھدار ہے کہ اتنے مسائل کو خوب جانتے ہیں. اچھا معلوم ہے کہ بالغ کی نماز نابالغ کے پیچھے نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ وہ نابالغ کافر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گمراہ ہے. وہ مسلمان ہے، سنی ہے، سب کچھ ہے، مگر نابالغ ہے. بالغ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ بالغ پر نماز فرض ہے، نابالغ پر نماز فرض ہی نہیں. تو جس پر نماز فرض ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جس پر نماز فرض ہی نہیں. 11 سال میں لکھتے بالغ ہو جاتا ہے. اور اگر بچہ بالغ نہیں بھی اور سمجھدار ہے تو چھوٹا بھی صف میں کھڑے ہو سکتا ہے. اس کی دلیل دیتا ہوں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کا تھا. کتنے؟ 6 سال کا. اور ایک روایت میں آتا میں 9 سال کا تھا. ہو سکتا ہے یہ دو الگ الگ صحابی واقعہ ایک جیسا ہو. تو میں 6 کا تھا، ایک میں 7 کا اور ایک میں 9 کی بھی لفظ ہے. تو ہو سکتا ہے ایک ہی صحابی ہو جو کئی دنوں تک آتے رہے، چھوٹے پن سے بڑے پن تک ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی حدیث کے الفاظ لے لے آپ. تو وہ کہتے ہیں 9 سال والی لے لیجیے. میں 9 سال کا تھا اور میں جو ہے اپنے گاؤں سے، ان کا گاؤں مدینے سے تھوڑا باہر تھا، مدینے سے نکل کر اپنے گاؤں سے نکل کر مدینہ آتا تھا جو کہ تھوڑی دور تھا. آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جیسی آپ نماز پڑھاتے پڑھتا اور سنتا. پھر میں جاتا اپنے گاؤں، وہاں کے لوگ میرا انتظار کرتے، پھر وہ مجھے امام بناتے اور میں وہی چیزیں پڑھاتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر آیا تھا. ایک مرتبہ ایک عورت میرے پیچھے نماز پڑھ، مطلب مرد پڑھتے، پھر بچے پڑھتے، پھر عورت پڑھتی، اور امام کتنے سال کا؟ 9 سال 7 سال یا 6 سال والا. ٹھیک ہے، میں پڑھاتا. ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں گیا. سجدے میں جب گیا تو میں بہت غریب تھا، تو میرے پاس نیچے باندھنے کو جو ایزار تھا وہ اسکرٹ کے جیسا تھا، بہت چھوٹا تھا، صرف مانڈی تک آتا تھا اور بیچ میں سلائی نہیں تھی. تو جب میں سجدے میں گیا تو پیچھے سے میری شرمگاہ دکھ رہی تھی اور وہ عورت دیر سے آئی تھی تو ہنسنے لگی. کہا تمہارا امام تو ننگا ہے. وہ بستی کے لوگ بہت غریب تھے، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، تو اس کے پاس جتنا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ بس آدھی مانڈی تک آتا تھا. اب جب وہ سجدے میں جاتا تو پیچھے سے کھل جاتا، مطلب بیچ میں سلائی نہیں تھی. تو وہ ہنسنے لگی. تو لوگوں کو بہت رشک آیا، مطلب لوگ بہت وہ گئے یار سے ماتے، اور لوگوں نے میرے لیے نئے کپڑے سلا دیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کپڑوں کی وجہ سے. دیکھیے وہ بچہ 9 سال کا تھا. چلیے روایت کی یہ بڑے والے الفاظ 9 والے لے لیتے. امامت کر رہا ہے، اب آپ پیچھے کیسا کرتے ہیں؟ تو بہت سی بار سمجھدار بچہ ہے 7 سال 8 سال کا، بھگ ایسے اس کے سامنے سے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ تو نماز نہیں ہوتی اس کی. میرے بھیا کس نے بولا تھا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی؟ ہو سکتا اس کی چوری ہو، میری نہیں ہو رہی ہوں گی. وہ اخلاص سے پڑھ رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے.
تو لہٰذا غلط فہمی میں مت رہیے. اور 8-9 سال کا بچہ تمہیں بڑا ہوتا ہے اور 10 سال میں تو انسان بالغ ہو جاتا ہے. بالغ نہیں. حمدا طیبا مبارکا سمیعا بصیرا. حضرات، آپ نے ابھی سید حمزہ میاں کا بیان سنا کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز مضبوط نہیں ہوتی. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نابالغ کی امامت درست نہیں، نابالغ امامت نہ کرے. اور آپ نے فیض سعیدی کا بیان سنا. انہوں نے ایک صحابی کا ذکر کیا کہ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر جب وہ اپنے گاؤں آتے تو گاؤں والے انتظار میں رہتے، پھر جب پہنچتے تو وہاں امامت کرتے. اور یہ بھی بتلایا کہ اس امام کی عمر کیا تھی، تو اس میں کئی بات بتائی، 7 9 یہ بھی بتلایا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نابالغ کی امامت درست ہے.